یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اللہ اور رسول کو انتہائی سخت ناپسند ہے۔ بغض ایک ایسی بیماری ہے جو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کو 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ مومنوں کی انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کو جو چھپی ہوئی ہے ظاہر ہے سب کو جانتے ہیں، پھر یہ اعمال کی پیشی فرشتوں کے ذریعے سے کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اعمال کو دیکھ کے کوئی مومن ہے، اعمال صالحہ ہے، کفر و شرک سے بچا ہوا ہے، پوری طرح نیک عمل صالح کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں داخلہ رکھو۔ وہ آگے کبھی مرے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو معلق رکھو کہ ان کی مغفرت ابھی نہیں بعد میں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 شخص کہ جن کے درمیان شحنا ہو، یہ لفظ حدیث میں ہے کہ جن میں بغض پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، جس کے دلوں کے اندر بغض اور حسد پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو رکھو، انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو دیکھو، نظر رکھو کہ جب تک آپس میں ان دونوں کے درمیان صلح صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا معاملہ معلق رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا اصلاح یہ بہت اونچا عمل ہے، اس لیے کہ جب یہ رہے گا تو اس وقت ہی عبادتوں کے اندر لطف و لذت ملے گی، عبادتیں بھی شرف قبولیت حاصل کریں۔ اسی حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے درمیان کا جو فساد ہے، 2 آدمیوں میں فساد، 2 محلوں میں فساد، 2 مسجدوں میں فساد، 2 شہروں میں، 2 ملکوں میں فساد، آج سب طرح کے فساد پائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپس کا فساد ہے، یہ فساد ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دی، قربان جائیے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈ دینے والی چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اسی طرح یہ فساد ذات البین، آپس کے درمیان کا جو فساد پایا جاتا ہے، یہ فساد اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسانوں کے درمیان اللہ کی رحمت و برکت کا اترنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں لڑ جھگڑ کے گزارنا اور آپس میں اختلاف کا رکھنا، یہ رشتہ داروں سے لے کر عام دوستوں سے، مسلمانوں کے درمیان سے لے کے 2 محلوں سے لے کے 2 ملکوں سے لے کے ساری دنیا تک کے یہ اختلاف مراد ہیں، ان سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر صلہ رحمی، قطع رحمی، یہ تو ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید میں 10 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو قطع رحمی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں ہیں، کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کٹ کر زندگی گزارتے ہیں، خواہ کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو، وہ بہت اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہیں، اتنا دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا۔
وہ جنت کی بو سے بھی دور رہے گا۔ قیامت کے دن رشتہ داری عرش سے لٹک کر کہے گی اور معلق ہو کر کہے گی کہ فلاں نے مجھ کو جوڑا، اے رب کائنات تو بھی اس سے جڑ جا، فلاں نے مجھے کاٹا، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ کٹ جا، فلاں نے مجھ کو جوڑا تھا تو بھی اس کے ساتھ جڑ جا۔ بہت اہمیت کی چیز ہے دوستو، اسے سمجھ کے رکھو۔ یہ آپس کے اختلاف خواہ رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، کوئی بھی جو قطع رحمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں درمیان میں جو فساد کر لیتے ہیں، اختلافات پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو مونڈ دینے والی اور ختم کر دینے والی چیز ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، بہت ہی عجیب جملہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جملہ تو خاص طور پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو علمی کام کرتے ہیں، یا علماء ہیں، یا طلبہ ہیں، یا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ المیراء یذہب بنور العلم، جھگڑا جو ہے وہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں تک اسلام کی اور کفر کی جنگیں ہیں وہ تو خیر ہے ہی، اس کا تو ایک موقع ہے، کبھی اس کا موقع پیش آتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو خواہ مسائل کے اور مسلک کے جھگڑوں اور بحثوں میں پڑتے ہیں، جہاں صرف بحث مقصود ہوتی ہے، جہاں احقاق حق جو حق سمجھ کر قبول کر لے اور یہ کہے کہ میں باطل پر ہوں، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسے مواقع نہیں ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم کے نور کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ علم کا نور ختم ہو جاتا ہے اس طرح کی خامخواہ کی بحثوں سے کہ ہم نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں اور اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، اور اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر سلام علیکم قالوا سلاما، لمبی بحثیں کرتے چلے جانا اور وقت کو ضائع کرتے چلے جانا یقیناً یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث پیش کی کہ 3 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک چیز فرمایا قیل و قال، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور اس طرح بحث چلتی ہے۔ اس بحث کا کوئی خاص فائدہ ہونے نہیں پاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ عملی طور پر زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک انسان ہے جو حق سمجھے ہوئے نہیں ہے، اس کو حق سمجھاؤ، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خامخواہ کی بحث کے اوپر آتا ہے اور خامخواہ بحث کرنے کے اوپر الجھنے پر جب آتا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ بحث کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المیراء یذہب بنور العلم، خامخواہ کی جو بحث اور جھگڑا کرنا ہے یہ علم کے نور کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا کوئی بات کا ہے تو قرآن و حدیث کے سامنے اس کو پیش کرو، فیصلہ کراؤ، فیصلہ کر کے جو حق بات ہے اس کو قبول کرو۔ یہ بس حتمی چیز ہے اور لازمی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور آپس میں جھگڑے کو طول دینے کی بات کرنا اور اس جھگڑے کو بڑھاتے چلے جانا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو انسان کے دل میں بغض پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کی بو سے بھی دور رہے گا۔ قیامت کے دن رشتہ داری عرش سے لٹک کر کہے گی اور معلق ہو کر کہے گی کہ فلاں نے مجھ کو جوڑا، اے رب کائنات تو بھی اس سے جڑ جا، فلاں نے مجھے کاٹا، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ کٹ جا،
فلاں نے مجھ کو جوڑا تھا، تو بھی اس کے ساتھ جڑ جا۔ بہت اہمیت کی چیز ہے دوستو، اسے سمجھ کے رکھو۔ یہ آپس کا اختلاف خواہ رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، کوئی بھی جو قطع رحمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں درمیان میں جو فساد کر لیتے ہیں، اختلافات پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو مونڈ دینے والی اور ختم کر دینے والی چیز ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، بہت ہی عجیب جملہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جملہ تو خاص طور پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو علمی کام کرتے ہیں، یا علماء ہیں، یا طلباء ہیں، یا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ المراء یذہب بنور العلم، جھگڑا جو ہے وہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں تک اسلام کی اور کفر کی جنگیں ہیں وہ تو خیر ہے ہی، اس کا تو ایک موقع ہے، کبھی اس کا موقع پیش آتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو خواہ مسائل کے اور مسلک کے جھگڑوں اور بحثوں میں پڑتے ہیں، جہاں صرف بحث مقصود ہوتی ہے، جہاں احقاق حق، جو حق سمجھ کر قبول کر لے اور یہ کہے کہ میں باطل پر ہوں، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسے مواقع نہیں ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم کے نور کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ علم کا نور ختم ہو جاتا ہے اس طرح کی خامخواہ کی بحثوں سے، کہ ہم نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں اور اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، اور اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر سلام علیکم قالوا سلاما، لمبی بحثیں کرتے چلے جانا اور وقت کو ضائع کرتے چلے جانا، یقیناً یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث پیش کی کہ 3 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک چیز فرمایا قیل و قال، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور اس طرح بحث چلتی ہے۔ اس بحث کا کوئی خاص فائدہ ہونے نہیں پاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ عملی طور پر زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک انسان ہے جو حق سمجھے ہوئے نہیں ہے، اس کو حق سمجھاؤ، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خامخواہ کی بحث کے اوپر آتا ہے اور خامخواہ بحث کرنے کے اوپر الجھنے پر جب آتا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ بحث کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المراء یذہب بنور العلم، خامخواہ کی جو بحث اور جھگڑا کرنا ہے یہ علم کے نور کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا کوئی بات کا ہے تو قرآن و حدیث کے سامنے اس کو پیش کرو، فیصلہ کراؤ، فیصلہ کر کے جو حق بات ہے اس کو قبول کرو۔ یہ بس حتمی چیز ہے اور لازمی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور آپس میں جھگڑے کو طول دینے کی بات کرنا اور اس جھگڑے کو بڑھاتے چلے جانا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو انسان کے دل میں بغض پیدا کر دیتا ہے۔ بغض ایک ایسا لفظ ہے جسے آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا، چاہے بغض کو ہو چاہے حسد کو ہو۔ اگرچہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ اس کی تشریح فرمائی کہ بغض کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو سب بیماریاں دل کے اندر لگنے والی سب ایک ہی چیز ہیں۔ بغض کہتے ہیں، بغض جو انسان کے دل میں جھگڑے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ بغض یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی بدخواہی کی فکر کرنے لگے کہ میرا دکان کا پڑوسی، اس سے آپ کا اختلاف ہو گیا، آپ نے اصلاح نہیں کی، فساد پیدا کر لیا،
نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہو گیا. اب آپ اس کی بدخواہی کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا. جیسے ہی آپ نے ایک مسلمان کی بدخواہی کی فکر شروع کر دی، آپ کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا. اب اس کی بدخواہی کی فکر کہ اس کا دکان نہ چلے، اس کا دکان نقصان اٹھائے، اس کا دکان ہوتے ہوتے آہستہ سے بند ہو جائے، یہ آدمی دکان کو نہ آ سکے، یہ بیمار ہو جائے، نقصانات پر نقصانات اٹھائے، فلاں فلاں، اس طرح کی اس کی بدخواہی کی فکر کرنا، اسے بغض کہتے ہیں. اور یہ بغض جب کسی انسان میں آ جاتی ہے تو میں نے پہلے کہا کہ ایک تو کفر کا اندیشہ ہے. یہ جس طرح بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مغفرت سے ہاتھ روکیں گے یہاں تک کہ اصلاح نہ کر لے، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کو، مومن کو کفر تک پہنچا دے. یہ بربادی کی سب سے بڑی علامت. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس بغض کا علاج کرے. بیماری جو ظاہر ہوتی ہے اس کا تو علاج کرتے ہیں، یہ باطنی بیماری ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ اس کا علاج نہیں کرا سکتے. بغض کا علاج کیا ہے؟ بغض کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، آپ اس کی بدخواہی کی فکر کرنے لگے، تو اس کے لیے آپ کا ایک سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے خیر کرنا شروع کر دو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جس کے ساتھ بغض ہے، جس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ فساد ہو چکا ہے، ایسے شخص کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کی اچھائیوں کو تلاش کرنا شروع کرے. ظاہر ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تو اچھائیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی آدمی اچھائیوں سے خالی نہیں ہوتا. اس کی اچھائیوں کو تلاش کرو. جب اس آدمی میں کچھ اچھائیاں ہیں تو پھر اس آدمی کے ساتھ میرا برا تعلق کیوں ہے؟ اس طرح آدمی اس لائن سے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو یقیناً اس کا دل اس کی طرف سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ایک دن صاف ہوگا تو یہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گا، اور وہ جو فساد ہے درمیان میں یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اس کی اچھائیوں کو گناتا چلا جائے. آپ نے شاید سنا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 10 سال خدمت کی، اور جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بالغ ہوئے تو فرمایا کہ آئندہ ہمارے گھر میں آنے سے تمہارا پردہ ہے، آئندہ نہیں آنا. تمہاری اس اتنی لمبی چوڑی خدمت بہت بڑی خدمت ہے. اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی تھیں، ساری دعائیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں قبول ہوتی بھی دیکھ لی. ایک دعا جنت میں داخلے کی، وہ بھی قبول ہوگی، میں جنت میں داخل ہوں گا. 10 سال کی خدمت کے بعد جب رخصت ہو رہے تھے تو حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائی جو میرے ہی لیے آپ کریں اور امت کو میری وجہ سے ملے. اہم ترین نصیحت کی گزارش کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، آج کی اس مجلس کا اسے حاصل سمجھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل فإن ذلك سنتی وسنت المرسلین. اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بنیہ کا ترجمہ پیارے بیٹے سے کر سکتے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم کر سکو تو اتنا کرو، میری نصیحت یاد رکھو کہ صبح کرو اس حالت میں، شام کرو اس حالت میں کہ تمہارے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے کھوٹ نہ پایا جاتا ہو. حسد، بغض سب بڑی چیزیں ہیں، تمہارے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے کھوٹ نہ. احدن کا ترجمہ ہے، لفظ احد میں مسلمان کو ہی نہیں داخل کر سکتے، مسلمان غیر مسلم سب کو داخل کر سکتے ہیں. لیس فی قلبی کا غش لأحد، کسی کے لیے دھوکہ، کسی کے لیے غش، کھوٹ نہ پایا جاتا ہو. صبح کرو، شام کرو، اس طرح عمر تمام کرو، تمہارا دل پاک و صاف رکھو.
یہ میری بھی سنت ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، دل کو اس طرح پاک و صاف رکھ لو، بس یہ تمہارے لیے ہماری نصیحت ہے۔ اور حضرت انس کے واسطے سے پوری امت مسلمہ، ہر امتی کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کرے، دنیا میں کسی سے اچھے بدلے کی امید نہ رکھو۔ کوئی آدمی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے تو اس سے آپ سلام کی امید ہی کیوں رکھتے ہیں کہ دل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ آئے؟ یا آپ نے کسی کے لیے کچھ خیر کر دیا، کسی کو کھلا دیا، پلا دیا، تو یہ امید مت رکھو کہ وہ بھی آپ کو کھلائے گا، پلائے گا، اس لیے کہ امید رکھو گے تو دل میں خرابی آتی چلی جائے گی۔ اچھائی کرو تو خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو، کسی نے کچھ تکلیف پہنچا دیا تو خدا کے لیے معاف کرو، یہی طریقہ ہے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔